اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 78 یعنی 78 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 78 سے لے کر 82 تک کی تلاوت، 82 تک کی تلاوت، 78 سے 82 یعنی 82۔ سورہ ہے 28ویں سورہ قصص، پارہ ہے 20واں امن خلق۔ آئیے 78 کے معنی دیکھتے ہیں۔ کہا قارون نے یقیناً مجھے جو مال دیا گیا ہے اس علم کی وجہ سے جو مجھ کو حاصل ہے۔ اس قارون کو نہیں معلوم کہ اللہ یقیناً ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو، جس کے لوگ بہت زیادہ تھے اس سے قوت میں اور بہت زیادہ تھے تعداد کے لحاظ سے، اور نہیں پوچھا جاتا ان کے گناہوں کے بارے میں جو مجرموں میں سے ہوں عذاب کے وقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں پوچھا جاتا، پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ختم کرنے کا، ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی پوچھ گچھ، کوئی جراح کی باقی گنجائش نہیں رہتی۔ 79 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ پھر نکلا قارون ایک دن باہر سامنے اپنی قوم کے، اپنی زینت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو کہنے لگا وہ لوگ جو تھے خواہش مند زندگی کے دنیا کی، اے کاش ہم کو بھی حاصل ہوتا جیسا کچھ دیا گیا ہے قارون کو، یقیناً یہ تو ہے بڑا قسمت والا۔ تو جب وہ نکلا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا قسمت والا ہے، اس کو تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں اور زندگی میں بڑا کچھ میسر ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم والے تھے، ایمان والے تھے، افسوس ہے تم پر، ثواب یعنی صلہ، اجر اللہ کا کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال نیک کرے، اور نہیں ملتی یہ نعمت مگر الصابرون کو، جو مسلسل جد و جہد قائم کرتے ہیں دین میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کا دین قائم کرنے میں جو مسلسل جد و جہد کرتے ہیں، اللہ جو ان کو صلہ دے گا، جو ثواب دے گا، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا کا ٹھاٹ باٹ ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ پھر دھنسا دیا ہم نے اس قارون کو بھی، اس کے گھر میں، خزانے کو بھی، زمین میں، پھر نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی سوائے رب اللہ کے، اور نہیں ہو سکا وہ خود بھی کہ تاکہ کرتا اپنی مدد، آپ بچاتا خود کو اس عذاب سے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اور جماعت اس کی مدد کر سکتی ہے۔ تو دھنسا دیا اس کو اس کے خزانے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ آئیے 82 کے معنی پڑھتے ہیں۔ اور پھر صبح کے وقت وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس مرتبے کی کل تک، کہنے لگے افسوس، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق، وسائل، اسباب جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نپا تلا دیتا ہے جس کو چاہے رزق۔ اگر نہیں احسان کیا ہوتا اللہ نے پر تو دھسا دیتا ہم کو بھی اللہ،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر جو کل تک جو ہے فخر کر رہے تھے اس کے خزانے پر اور اس کے اترانے پر اور اس کے مرتبے پر، جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تو پھر ان کا ورژن بدل گیا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس پر کشادہ کرتا ہے رزق، یعنی اس پر کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو وہ تنگ دست رکھنا چاہتا ہے، جس کی روزی کو وہ ناپتولہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو ناپتولہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو وہ ہم پر بھی زمین تنگ کر دیتے، دھسا دیتے ہم کو بھی۔ افسوس بھول گئے تھے ہم کہ نہیں فلاح پایا کرتے کافر، یعنی جو انکار ہیں، منکر ہیں، ان کو فلاح نہیں ملنے والی، تو ان کو عذاب ہی ملنے والا ہے۔ یفلح الکافرون، یعنی فلاح نہیں پایا کرتے کافر۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو بھول گئے تھے ہم، اور افسوس تھا ہمیں ہمارے بھول پر کہ نہیں فلاح پایا کرتے کفار یا انکار کرنے والے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ ہم روزانہ 4 5 6 آیتیں پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور یہ تسلسل کے ساتھ ہم ہر روز پڑھ رہے ہیں بلا ناغہ۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔